السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 152 وَلَقَدْ اور بے شک صدقکم صدقہ سچ کر دکھایا تم سے اللہ نے وعدہ اپنا وعدہ استحسونہم جب تم قتل کر رہے تھے بِإِذْنِہ اس کے حکم سے کافروں کو ہم کا مطلب یعنی کہ کافروں کو ان کافروں کو حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشلتم جب تم بزدل ہو گئے وتنازعتم اور جھگڑنے لگے فی الامر اس حکم کے بارے میں وعصیتم اور تم نے نافرمانی کی من بعدی اس کے بعد ما آراکم جو تمہیں دکھایا اللہ نے ما تحبون جسے تم پسند کرتے تھے منکم من تم میں سے کچھ یریدو چاہتے ہیں دنیا ومنکم اور تم میں سے من یرید الاخرہ کچھ آخرت چاہتے ہیں ثم پھر صرفکم پیچھے ہٹا دیا تمہیں عنہم ان سے لیبتلیکم تاکہ تمہیں آزمائے وَلَقَدْ اور یقیناً عَفَا عَنْکُم اس نے معاف کر دیا تمہیں واللہ اور اللہ تعالی ذو فضل فضل فرمانے والا ہے علی المؤمنین مومنوں پر حضرت برا بن عازم فرماتے ہیں احد کے دن جب ہمارا مقابلہ مشرکین سے ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کے ایک دستے کو عبداللہ بن جبیر کی عمارت میں یعنی کہ ان کے حکم کے اوپر درے پر متعین فرمایا. ہم نے پیچھے اس کے اوپر بات کی ہے اور انہیں حکم دیا کہ چاہے فتح ہو یا شکست تم نے کسی صورت یہ جگہ نہیں چھوڑنی. جب لڑائی شروع ہوئی تو مسلمانوں نے کفار کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا اور ہم نے ان کی عورتوں کو دیکھا کہ وہ پہاڑ میں ادھر ادھر حواس باختہ بھاگ رہی ہیں, پائنچے اٹھائے ہوئے ہیں, پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں, پزیبیں نظر آ رہی ہیں. اور جنگ کی حالت یہ تھی کہ مسلمانوں نے خود ہی غنیمت یعنی کہ اکٹھا کر لو جو مال متاع اکٹھا ہوا, کیونکہ وہ تو بھاگ گئے تھے نا, شروع کے پہلے حملے میں ہی وہ بھاگ گئے تھے. اور تیر اندازوں کے دستوں نے بھی یہی کہا کہ اگر وہ لوگ جیت گئے ہیں اور غنیمت اکٹھی کرنے شروع کر دیں تو ہم بھی پیچھے نہ رہ جائیں, لہٰذا ہم نے بھی شریک ہونے چاہا. عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھہرو, کیا تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا کہ یہاں سے ہرگز نہ ہٹنا؟ لیکن وہ وہاں ٹھہرے نہ رہے اور کفار نے پیچھے سے حملہ کر دیا. ظاہر ہے جب درہ خالی ہوا اور مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہو گئے. برا فرماتے ہیں کہ ابو سفیان نے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے پوچھا کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ حضور نے جواب دینے سے منع فرما دیا. اس نے 3 دفعہ یہ سوال دہرایا, پھر اس نے 3 بار پوچھا کیا تم میں ابن ابی قحافہ موجود ہیں؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے والد کا نام ہے ابی قحافہ. پھر بھی جواب دینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. پھر 3 بار پوچھا کیا تم میں عمر ہیں؟ پھر بھی جواب کی اجازت نہیں ملی, حضور نے منع فرمایا. ابو سفیان نے اپنے احباب کی طرف متوجہ ہو کے کہا لو بھئی یہ تینوں تو قتل ہو گئے, نعوذ باللہ من ذالک. جب اس نے یہ کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ان کے ایمان کو جانتے ہیں, ان سے ضبط نہیں ہو سکا. آپ نے فرمایا اے اللہ کے دشمن تم جھوٹ بکتے ہو, تمہیں ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں باقی رکھا ہے. پھر اس نے نعرہ لگایا حبل کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو اللہ بلند اور بزرگ اور برتر ہے. پھر ابو سفیان نے غرور سے کہا ہمارا عزا ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں, یعنی کہ اس نے اپنے خدا کا نام لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا مددگار اللہ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں. یعنی کہ یہ اس آیت کا سارا سینیریو تھا. حضرت برا بن عازم کی یہ جو قول تھا جس کی وجہ سے اس کو حدیث بول سکتے ہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خاموشی کے ساتھ شرکت فرمائی ہے. تو یہ ساری تشریح انہوں نے جس انداز سے کر دی ہے, اب یہ آیت مزید کسی تشریح کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ ہم ہمت ہار گئے ہوئے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کے ساتھ کفار کو پھر بھی بھاگنا ہی پڑا. آیت نمبر 153 اس جب تسعدونا تم بھاگے جا رہے تھے دور, ولا تلوونا اور مڑ کر نہ دیکھتے تھے. اب دیکھیں نا لفظ کے شروع میں لا آ جائے تو اس کا مطلب ہے یہاں نہ کی بات ہو رہی ہے. علی احد کسی کو بھی, والرسول اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم تمہیں بلا رہے تھے فی اخراکم تمہارے پیچھے سے. فاصابکم پس تمہیں پہنچایا اللہ نے غمم بغم غم کے بدلے غم, لکی لا تحزنوا تاکہ تم غمگین نہ ہو, علی اس بات پر ما فاتکم جو تم سے کھو گئی, ولا ما اصابکم اور نہ اس مصیبت پر جو تمہیں پہنچتی ہے.
واللہ اور اللہ تعالی خبیر خبردار ہے، جاننے والا ہے، بما تعملون جو عمل تم کر رہے ہو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب یہ احد میں مسئلہ کھڑا ہو گیا نا کہ بھگدڑ مچ گئی، کوئی آگے جا رہا ہے کوئی پیچھے جا رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو درے پر کھڑا فرمایا تھا وہ بھی بھاگنے لگ گئے، نیچے اتر آئے اور مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ یعنی کہ جو اسٹریٹجی حضور نے اپنائی تھی اس میں ہم مسلمانوں نے ہی غلطی کی۔ اللہ تعالیٰ پہلے تو ان کو وہ بات یاد کرا رہے ہیں کہ جب حضور تمہیں بلا رہے تھے اور تم مڑ کے نہیں دیکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صحابی کا نام لے کر ان کو اپنی طرف بلا رہے تھے، اے فلاں میری طرف آ جاؤ، اے فلاں میری طرف آ جاؤ، لیکن وہ جو صحابہ تھے اس ٹائم موت کا عالم یا کچھ بھی کہہ لیں، بھگدڑ کا یا کیسی بھی کیفیات خوف کا، تو صحابہ آگے پیچھے بھاگے چلے جا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سن رہے تھے۔ تو اللہ پاک کو ظاہر ہے صحابی ہیں، سرزنش فرمائی اللہ پاک نے کہ اچھا نہیں کر رہے تم لوگ۔ تو ایدونا، اس آد، اس لفظ کو کہتے ہیں زمین میں دور تک دوڑے چلے جانا۔ تو یہ لوگ بھی دوڑے چلے جا رہے تھے اور دشمن کا خوف تھا، دہشت تھی، اتنے اتنے بہادروں کی بھی کمر ٹوٹ گئی تھی اور وہ پاؤں ان کے ڈگمگا رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں جو وہاں پہ پہاڑ کی طرح کھڑی، اور نہ ان کے چہرے پہ مایوسی، نہ زبان پہ شکوہ، نہ کوئی بے ضابطگی، بلکہ شجاعت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، ہمت کے ساتھ کھڑے تھے۔ اور دشمن آ رہا تھا، امڑ رہا تھا، لیکن پیشانی پر بل نہیں تھے کہ میرے پاس اتنے تھوڑے لوگ ہیں، لیکن ہمت جوان تھی۔ اور پھر آپ اپنے صحابہ کو بلا رہے تھے لیکن کوئی بھی ان کی طرف آ نہیں رہا تھا، تو اللہ پاک نے کیا کیا کہ ایک غم کے بعد دوسرا غم، دوسرے غم۔ اب دیکھیں جب بندہ پہلا غم اٹھاتا ہے نا اس کی ہمت جواب دے دیتی، پھر جب دوسرا غم اٹھاتا ہے اس کو پہلے غم پہ حوصلہ آ چکا ہوتا ہے، پھر وہ جب تیسرا اٹھاتا ہے تو اس کو پچھلے غم پہ حوصلہ آ چکا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ غم سہ سہ کے غموں کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غم کے اوپر غم میں نے اس لیے دیا تھا نا، سب سے بڑا غم تو یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر آ گئی تھی، تو میں نے اس لیے دیا تھا تاکہ تم پچھلی چیزوں پر افسوس نہ کرو جو تم سے کھو گئی، اور اللہ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کو اگر ہم اپنی زندگی میں لے کے آئیں، ظاہر ہے قرآن پاک غزوہ احد تک تو محدود نہیں ہے، اگر بندے پر کبھی اللہ نہ کرے ایسے حالات آ جائیں کہ وہ مشکل میں آ جائے اور کسی نہ کسی چیز کو اس سے کھونا پڑے، اور پھر اس کے اوپر غم، اور پھر غم کے اوپر غم، اور اس طرح کی کیفیات ہوں، تو اس کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تسکین اس لیے دیتا ہوں تاکہ بندہ اس چیز پر جو اس سے کھو گئی صبر کر لے، میں اس کو حوصلہ دیتا ہوں، اس کو ایک نیا غم دیتا ہوں تاکہ وہ پچھلے غم کو، یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا زہر کا تریاق بھی زہر ہی ہے، اور لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، میل میل کو کاٹتی ہے، تو اس طرح کچھ غم بھی غموں کو کاٹتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک علاج کا طریقہ رکھا ہے کہ بندے سے جو چیز کھو جائے وہ اس کے اوپر صبر کر لے، اور اللہ جو کچھ تم عمل کر رہے اس کو دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 154، ثم پھر انزلہ اتارا علیکم تم پر، من بعدی اس کے بعد، الغمی غم کے بعد، امنتاً راحت، نعاساً غنودگی، یغشا جو چھا رہی تھی، طائفاتم منکم ایک گروہ پر تم میں سے، و طائفاتم اور ایک جماعت ایسی تھی، قد ہمتہم جسے فکر پڑی ہوئی تھی، انفسہم اپنی جانوں کی، یظنون وہ گمان کر رہے تھے، باللہ اللہ پر، یعنی کہ برا گمان، غیر الحق کی بلا وجہ، ظن الجاہلیتی عہد جاہلیت کا گمان، یعنی کہ پرانے زمانے کے لوگوں کی باتیں، جیسے اسلام لانے سے پہلے جاہلیت کے دور کی باتیں اپنے دل میں سوچ رہے تھے۔ یقولون وہ کہتے ہیں، حل لنا کیا ہمارے لیے، من الامر اس کام میں، من شیء کوئی دخل ہے، کل آپ فرما دیجئے، ان الامر بے شک اختیار، کلہ سارا، للہ اللہ کا ہے، یخفون وہ چھپاتے ہیں، فی انفسہم اپنے دلوں میں، ما لا یبدون لک جو آپ کے اوپر ظاہر نہیں کرتے۔ یقولون کہتے ہیں، لو کانا کاش، لنا من الامر اس معاملے میں، شیئن کوئی دخل ہوتا،
ماں کو تلنا تو نہ مارے جاتے ہا ہنا یہاں۔ کل آپ فرما دیجئے لو کن تم اگر تم ہوتے فی بیوتکم اپنے گھروں میں لبارزا تو نکل آتے الذین وہ لوگ کتبا لکھا جا چکا ہے علیہم القتل جن کا قتل ہونا الی مضاجعہم اپنی قتل گاہوں کی طرف ولیبتلیٰ تاکہ آزمائے اللہ تعالی ما فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے ولیمحص اور تاکہ نکھار دے صاف کر دے ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں ہے واللہ اور اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے بذات الصدور سینے کے سب رازوں کو۔ یہ ایک طویل آیت ہے اور اس آیت میں اللہ کریم بیان فرما رہے ہیں کہ جو احد کا دن تھا مسلمانوں نے ان کو بھگا دیا اور حمراء الاسد تک ان کا پیچھا بھی کیا یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ گئے اور لیکن مسلمانوں کی جو رہی صحیح ہمت تھی وہ جواب دے گئی تھی۔ اب کہیں سے بھی وہ حملہ نہ کر دیں مسلمانوں نے اپنی تلواریں اٹھائی ہوئی تھیں اور جسم زخموں سے چور تھا، تھکن سے بے حال تھے، پیاروں کی لاشیں سامنے پڑے تھے، خوف تھا، ہراس تھی، سب کچھ تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اونگنے لگ گئے، ایسا ہوتا تھا کئی بار تلوار ہمارے ہاتھ سے چھوٹی کہ اب چھوٹی، اور اس حالت میں نیند کا آنا کتنی بڑی بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس غم کو مٹانے کے لیے مومنوں پر نیند طاری کر دی کہ اتنا تھک ہار گئے ہو، زخموں سے چور ہو، پیاروں کی لاشیں سامنے پڑے ہیں، تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں، تو اب تھوڑا تھوڑا سو جاؤ، چاہے کھڑے چاہے بیٹھے۔ اور یہ نیند آپ کو پتہ ہے نا تبھی آتی ہے جب بندے کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ بے چینی میں تو بار بار آنکھ بھی کھلتی ہے اور پہلے تو نیند ہی نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ایک جماعت ایسی تھی، عبداللہ بن ابی تو پہلے ہی نکل گیا تھا اپنے منافقوں کی 300 بندے لے کر، لیکن پھر بھی ایک مختصر سی جماعت تھی معنب بن کشیر اور اس کی پارٹی کی، تھوڑے سے لوگ تھے۔ اللہ نے ان پر نیند نہیں ڈالی، انہیں نیند سے محروم رکھا اور صرف اپنی پڑی تھی کہ کسی طرح وہ زندہ سلامت گھر پہنچ جائیں۔ نہ انہیں حضور کی سلامتی کا فکر تھا، نہ فتح کا فکر تھا، نہ کامیابی کا۔ لیکن جب جنگ کا پانسا پلٹا تو ان کا نفاق اور اسلام دشمنی ظاہر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو مسلمانوں کی کانٹ چھانٹ کے لیے رکھا تھا۔ اب وہ بدگمانیاں کر رہے تھے کہ اگر ہم اپنے گھروں میں ہوتے تو کبھی اس طرح نہ مارے جاتے، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں انہیں تنبیہ فرما رہے ہیں اگر آپ اپنے گھروں میں ہوتے تو جس قتل گاہ میں آپ کا قتل ہونا لکھا ہے اللہ آپ کو اس قتل گاہ میں لے جاتا۔ موت جو ہوتی ہے وہ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ بندے کو اس جگہ پہنچا دیتی ہے جہاں اس نے مرنا ہوتا ہے، چاہے وہ بند کلوں میں ہوں، چاہے وہ نرم گرم بستروں میں ہوں، چاہے زمین کی تہوں میں جا کے چھپ جائے، موت نے اس کو آ لینا۔ موت سے کسی کو موفر نہیں ہے، فرار نہیں ہے، ہر بندے کو آنی ہے اور ہر اس کی قتل گاہ پر ہی آنی، جس جگہ پہ اس نے مرنا ہے ادھر ہی آنی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ میں آزما کے دیکھ لوں کون پکا ہے اور کس کے سینے صاف ہیں، اور جس کے دل میں جو میل کچیل ہے وہ بھی نکل جائے، اور اللہ سینے کے راز جانتا ہے۔ اور ادھر سینوں کا حساب ہونا ہے، ادھر عملوں کا نہیں، ادھر دلوں کا حساب ہونا ہے۔ اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نے تیری ذات پوچھنی۔ آیت نمبر 155۔ ان الذین بے شک وہ لوگ تولوا جو پیٹھ پھیر گئے منکم تم میں سے یوم التقی الجمعانی جس روز آمنے سامنے ہوئے لشکر۔ تقا کا مطلب ہوتا ہے ملاقات ہونا، ملنا، مقابلہ کرنا۔ جمعان دو لشکر۔ انما استزلهم تو پھسلا دیا انہیں شیطان شیطان نے ببعض بعض ما کسبوا ان کے کسی عمل کی وجہ سے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ اور بے شک اللہ پاک نے انہیں معاف فرما دیا۔ ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا بہت علم والا ہے۔ جو مسلمان افراتفری میں بھاگ کھڑے ہوئے اور پہلے انہیں خوشخبری سنا دی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی غلطی معاف ہوگی، جو بھی تھا وہ بے دھیانی میں تھا یا خوف سے یا واقعات اور حالات سے انسان ایک دم نہیں سمجھ میں پاتا کہ وہ کیا کرے، پھر ان کی مزید تسکین کی خاطر اس خوشخبری کو دہرایا جا رہا ہے عفا اللہ عنہم۔ ایک بار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ دونوں
اشرم مبشرہ صحابی ہیں، اور ان دونوں کو اللہ پاک نے جنت کی خوشخبری دنیا میں ہی سنا دی تھی۔ 10 صحابہ میں سے 2 صحابہ یہ بھی ہیں۔ ان دونوں کی آپس میں کسی بات پر تیز کلامی ہو گئی، ہو ہی جاتی ہے دوستوں میں، آپس میں ہم سب میں بھی ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عبدالرحمن نے حضرت عثمان سے کہا تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا مجھے برا بھلا کہو، کیونکہ میں بدر میں شریک تھا، تم غیر حاضر تھے، میں نے بیعت رضوان کی، تم نے نہیں کی، میں احد میں ثابت قدم رہا، تم نہیں رہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا کہ غزوہ بدر میں میری غیر حاضری کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور میری زوجہ بیمار تھی، اور میں ان کی تیمارداری اور خدمت میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کی مجاہدین بدر کی خوشخبری بھی سنائی اور اجر بھی دیا، اور ان کے برابر مجھے مال غنیمت بھی دیا۔ اور بیعت رضوان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود مکہ میں ان کا سفیر بنا کر بھیجا تھا، اور جب تم لوگ بیعت کر چکے تھے تو حضور نے اپنا دایاں ہاتھ میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ کے کہا تھا یہ عثمان کی طرف سے ہے، اور میرے دائیں اور بائیں ہاتھ سے سرور عالم کا دایاں اور بایاں ہاتھ تو 1000 گنا بہتر ہے۔ اور باقی رہا غزوہ احد کا حادثہ، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خود ہی خوشخبری دے دی، عفا اللہ عنہم، اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ تو بس جب یہ جواب سنا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف خاموش ہو گئے اور آپس میں صلح کر لی کہ ہم کسی کی کسی بھی بات پر اعتراض کرنے کے لائق نہیں ہیں جب تک ہم اپنے خود دودھ سے نہ دھلے ہوئے ہوں، اور ہم اپنے اعمال ناموں سے بے فکر نہ ہو چکے ہوں کہ بھئی ہم تو بخشے گئے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر، چاہے اپنے دوست ہوں، چاہے بہن بھائی ہوں، کوئی بھی ہوں، پہلے اپنے اندر اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، پھر کسی دوسرے کے اوپر جب ہم ایک انگلی کسی کی طرف کرتے ہیں تو پہلے 4 انگلیاں ہماری طرف ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ ان 4 انگلیوں کو ہی دیکھنا چاہیے، اسے ایک انگلی کو نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔